صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے ماب لنچنگ سے متعلق RSS کے سربراہ موہن بھگوت کے ریمارکس کو زبانی جمع خرچ بتایا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صدر مجلس نے کہا کہ ملک کے بیشتر نوجوان جنونی اور انتہا پسند ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اب موہن بھگوت کو یہ خیال آیا ہے کہ ماب لنچنگ کرنے والے ہندوتوا کے حامی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغربی دنیا بالخصوص امریکہ میں ملک کی بدنامی ہو رہی ہے، جس کے بعد RSS اپنا امیج بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے RSS کے سربراہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ماب لنچنگ میں ملوث افراد سے اپنی اور RSS کی بے تعلقی کا اعلان کریں اور ان کے خلاف کارروائی کریں جو ایسے واقعات میں ملوث ہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ ان کی پارٹی اتر پردیش اسمبلی کے چناؤ میں حصہ لے گی اور اس کا مقصد BJP کو دوبارہ اقتدار میں آنے سے روکنا ہے۔ جو لوگ لنچنگ کر رہے ہیں وہ کیا ہندو نہیں ہے کیا کہا انہوں نے، سب کچھ کہا انہوں نے، اور یہ بھی کہا کہ کسی کو مسلمانوں کو نکالنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہم یہ ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا موہن بھگوت جی اس بات کو مان چکے ہیں کہ میجورٹی کمیونٹی میں RSS اور ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے ریڈیکلائزیشن ہو چکا ہے؟ کیونکہ وہ لنچنگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ RSS اگر مانتی ہے کہ مسلمانوں کا لنچنگ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ کرنے والوں کا کیا تعلق ہندوتوا کی آئیڈیالوجی سے ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہو رہا ہے تو کیا ان کا ریڈیکلائزیشن اگر ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار کیا RSS اور ہندوتوا کی آئیڈیالوجی نہیں ہے؟ اور اگر یہ ہے تو کیا RSS ان لوگوں کا اوپنلی کنڈیمنیشن کرے گا جنہوں نے پیلو خان کو مارا، رکبر کو مارا، علیم الدین کو مارا اور آپ کے اخلاق کو مارا، آصف کو مارتے ہیں اور مہا پنچایت کر کے BJP کا سپوکس پرسن کہتا ہے کہ کیا ہم ان کو مرڈر بھی نہیں کر سکتے؟ تو کیا ان تمام لوگوں کو موہن بھگوت، جناب موہن بھگوت، RSS ان کو ڈسون کرے گی؟ اور کیا وہ سرکار پر دباؤ ڈالے گی کہ لنچنگ کے خلاف ایک قانون بنایا جائے؟ اور کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ کل ہی دلی سے نوئیڈا میں قاضی احمد کو کیوں مارا گیا؟ یہ سب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ RSS اگر لنچنگ کو مانتی ہے تو لنچنگ کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا RSS اس بات کو ماننے کو ابھی بھی تیار نہیں ہے کہ ان کی ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے میجورٹی کمیونٹی میں یہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں؟ میں ان تمام چیزوں کو موہن بھگوت کی صرف لپ سروس مانتا ہوں، اس لیے کہ ویسٹرن کنٹریز میں، خاص طور سے USA میں، اور USA میں جو ہیومن رائٹس کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے، کنٹریز آف کنسرن میں ہمارے دیش کا نام آ چکا ہے، تو یہ سب ان کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اگر وہ واقعی میں ریئلسٹ ہیں، وہ واقعی میں اس کو بیماری سمجھتے ہیں لنچنگ کو، وہ واقعی میں یہ سمجھتے ہیں کہ میجورٹی کمیونٹی میں ایک سیکشن ریڈیکلائز ہو چکا ہے، تو پھر ان کو ڈسون کرنا پڑے گا۔ ایکس منسٹر اخلاق کے مارنے والوں کی لاش پر ترنگا لہراتے ہیں، ترنگا بچھاتے ہیں۔ ایکس یونین منسٹر علیم الدین کو کنوکٹڈ لوگوں کا ان کا پھول کا مالا ان کے گلے میں پہناتے ہیں۔ راجستھان میں رکبر کو جو لوگوں نے مارا ان کو کورٹ کو لایا گیا تو ٹرائل کورٹ کے اوپر کھڑے ہو کر بھگوا لگا دیے۔ کون سی دنیا میں موہن بھگوت ہیں؟ وہ کیوں آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں دیش کی جنتا کی؟ لیکن سر یہ بیان تو اچھا ہے نا کہ سارے کیا اچھا ہے؟ کیا اچھا ہے اس میں؟ آپ دیکھیے یہ ایکتا بنا رہے ہیں آپ کب سے ایکتا بنا رہے ہیں؟ آپ تو 90 سال سے آپ ہی کا تو یہ سب، چاہے وہ گولوالکر کا بنچ آف تھاٹس ہو یا وی اور نیشن ہوڈ ہو یا پھر دین دیال اپادھیائے کی کتاب ہو، ان تمام، یا پھر آپ ساورکر کی ہندوتوا کی کتاب ہو، یہی تو انہی کے نقش قدم پر آپ چل رہے ہیں۔ اور ان کتابوں میں کیا یہ ایکتا کی بات کی گئی؟ کیا ان کتابوں میں یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کی بات کی گئی؟ ایکتا کی بات بھارت کا سمویدھان کرتا ہے، ہندوتوا نہیں کرتا ہے۔ بھارت کا سمویدھان میں انکلوزیونیس ہے
ہندوتوا ایک ایکسکلوسیو آئیڈیالوجی ہے جو موہن بھگوت اور RSS پچھلے 90 سال سے اس پر عمل کر رہی ہے. کہاں ایکتا ہوگی؟ گورنمنٹ آف مودی کی سرکار ہے اور ان تمام لوگ مہا پنچایت کل بھی کرتے ہیں, گالی دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کا مرڈر کر دو, ان کو مار دیا جائے گا, اور پولیس ایک ایکشن نہیں لیتی ان کے اوپر. کاظم کو مارا گیا, پولیس ایکشن نہیں لیتی ان کے اوپر. جنید کو بھری ٹرین میں مارا گیا, دیکھ لیجئے کون سا کرمنل کیس چل رہا ہے. یہ صرف لپ سروس ہے, دیش کی جنتا کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے. اور سب سے بڑا کام یہ کہ ویسٹرن کنٹریز میں, خاص طور سے USA میں, وہاں پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کیونکہ بیڈ پبلسٹی مل رہی ہے, اور وہ بیڈ نہیں بلکہ جینوئن پبلسٹی صحیح ہو رہا ہے. تو اسی لیے یہ تمام باتیں کی جا رہی ہیں. یہ زمین پر اس کا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا. اگر ڈس اون کریں گے, اس بات کو مانیں گے کہ ہاں ریڈیکلائزیشن ہوا ہے, اور کیسے ان کو ڈی ریڈیکلائز کریں گے, یہ ان کو سوچنا پڑے گا. Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.